بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ اور مشرکین کے باطل عقائد کی تردید فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت بھی دی تھی اور آپ کو تسلی بھی دی تھی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو ایذا اور تکلیف دیتے ہیں اور آپ کے بارے میں من گڑت خیالات رکھتے ہیں۔ آپ کو ہم نے بالکل برحق اور سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، کوئی آپ کو تسلیم کرے یا نہ کرے، آپ بالکل سچے اور صدیق نبی ہیں۔ تو آپ کے بارے میں یہ جو کچھ کہتے رہیں، لیکن آپ ایک سچے پیغمبر ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ جن یہود و نصارہ کے لیے فکر مند رہتے ہیں، ان کو اسلام کی دین کی تعلیم دینے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ لوگ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کو، ان کے دین اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے اسلام اور ایمان کو چھوڑ کر، اپنے عقائد کو چھوڑ کر ہمارے عقیدے اور نظریے کا ساتھ دیں۔ یہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے، بلکہ یہ مختلف قسم کی سازشیں کرتے رہیں گے، مختلف قسم کی تخریب کاریاں کرتے رہیں گے کہ کسی طرح آپ کو ایمان سے اور آپ کے خیالات اور عقائد کو ختم فرما دیں اور اہل ایمان کو ایمان سے برگشتہ کر دیں۔ تو اے نبی، آپ سچے پیغمبر ہیں، آپ بالکل سچے پیغمبر ہیں، ان کی باتوں میں آپ بالکل نہ آئیں، لیکن یاد رکھیے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہ قانون نجات صرف ایک ہے، وہ ایک یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لائے، قرآن کو سچی کتاب مانے اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے۔ اگر یہ ان کو اختیار کریں گے تو ان کو جنت کی صورت میں بدلہ ملے گا، اور اگر نہیں اختیار کریں گے تو جہنم کی صورت میں ان کے لیے سخت سزا اور عذاب ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کو غلط راستے کی طرف رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں، آپ کو اپنی خواہشات پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بطور تنبیہ کے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آپ جب اس علم کے آنے کے باوجود بھی، اس قرآن کے ہونے کے باوجود بھی اگر ان کی باتوں میں آئیں گے، کیونکہ پیغمبر گناہ سے معصوم ہوتا ہے، پیغمبر ہرگز خدا کی نافرمانی بالکل نہیں کر سکتا، لیکن دوسروں کو تنبیہ کرنے کے لیے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے، امت کو تعلیم دینے کے لیے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کی پیروی کریں گے، آپ منکرین کے پیچھے اور ان لوگوں کے پیچھے جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں ان کے پیچھے چلیں گے، تو یاد رکھیں مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر آپ کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، آپ کا کوئی دوست نہ ہوگا، پھر اللہ رب العزت کی پکڑ سے چھڑانے والا کوئی انسان نہ ملے گا۔ یہ اصل میں امت کو تعلیم ہے کہ اگر کوئی انسان نبی کی تعلیم کو چھوڑ کے، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کے، ہدایت کو چھوڑ کے، قرآن جیسی مقدس کتاب کی تعلیمات کو چھوڑ کے اور راستہ اختیار کرے گا، کسی اور عقیدے اور کسی اور نظریے پر زندگی گزارے گا، تو وہ یاد رکھ لے کہ قیامت کے دن اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جس دن مددگار کی ضرورت ہوگی، جس دن سہارے کی ضرورت ہوگی، جس دن کوئی کام آنے والا نہ ہوگا، اس دن یاد رکھ لیں کہ کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ ہاں یہ کہ اللہ اجازت دے، اس کی سفارش ہو سکتی ہے، لیکن سفارش کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سفارش کرنے والا بھی مسلمان ہو، اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ سفارش اللہ کی اجازت کے ساتھ ہو۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ سفارش قبول ہوگی، اور اگر کوئی ایک شرط نہ پائی گئی تو سفارش ہرگز قبول نہ ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہ ہوگا، اگر یہ اپنی ہی خواہشات پہ چلتے رہے، اگر یہ گمراہ عقیدوں پہ چلتے رہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ سب یہود و نصارہ ایک جیسے نہیں، ان کی اکثریت جو ہے بے عمل ہے،
ان کی اکثریت جو ہے یہ گمراہ راستے پر چلی ہوئی ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تلاوت کے حقوق ادا کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہیں اور اس کی روشنی میں اس کی تعلیمات کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بی، ایسے لوگ جو قرآن پڑھ کر، جو کتاب پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، یہ لوگ ایمان والے ہیں، یہی لوگ اصل میں مومن ہیں۔ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ دیگر رفقا، یہ اصل میں یہود کے علماء تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں اسلام کی دولت سے مشرف کیا اور یہ اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہلائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو میں بلا اختیار یہ کہہ بیٹھا کہ بے اختیار میرے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ پیغمبر کا چہرہ جو ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے پیغمبر کا چہرہ ہے، اس کے چہرے میں ایسی نورانیت ہے، ایسا نور ہے جو اس بات کی پتہ اور علامت ہے کہ یہ سچا پیغمبر ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بارے میں ایک بات فرمائی ہے، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ فرماتے ہیں یہ یہود جو ہیں یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں، یعنی انسان اپنی اولاد کے بارے میں کبھی بھی غلطی اور دھوکہ نہیں کھا سکتا کہ یہ ہماری اولاد ہے بھی یا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی اولاد کی طرح جانتے ہیں کہ پیغمبر سچا ہے، آخری نبی بالکل سچا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح علامات تورات اور انجیل کے اندر اور سابقہ کتابوں میں، بلکہ سابقہ ہر نبی آنے والے پیغمبر کی علامات اور پیغمبر کا پتہ دیتا تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بشارت دی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور اس کی واضح علامات اور نشانیاں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے جب یہ فرمایا کہ یہ اپنے بچوں کی طرح جانتے ہیں پیغمبر بالکل سچا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں تو اس سے بڑھ کر بھی ایک بات کہتا ہوں، ہمیں یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ ہماری اولاد ناجائز ہو، ہماری اولاد جو ہے وہ حلال کی نہ ہو سکتا ہے ہماری گھر والیوں نے ہم سے خیانت کی ہو، یہ اولاد ہماری اپنی نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے ہماری بیوی نے خیانت ہم سے کی ہو، اس نے زنا کیا ہو اور اس سے یہ اولاد ہوئی ہو، لیکن فرماتے تھے کہ ہمیں اولاد پہ تو شک ہو سکتا ہے لیکن ہمیں پیغمبر کی صداقت پہ بالکل شک نہیں ہے، ہمیں اس سے بھی زیادہ یقین ہے، ہمیں اپنی اولاد سے بڑھ کر یقین ہے کہ یہ آخری پیغمبر بالکل سچا پیغمبر ہے، یہ آخری نبی اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور پیغمبر ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کچھ لوگوں کو بلائیں اور میں پس پردہ بیٹھا ہوا ہوں گا، آپ ان سے پوچھئے کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہے، جب وہ میرے بارے میں گواہی دیں گے، میری صداقت کی گواہی دیں گے، پھر ان سے یہ پوچھئے گا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کیا، وہ کسی پردے میں تھے اور حضور نے ان کے لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ تمہارے اندر عبداللہ بن سلام ایک بڑا معزز آدمی ہے، بڑا محترم آدمی ہے، بلا بتاؤ کہ وہ کیسا ہے؟ فرمانے لگے کہ وہ بڑا اچھا انسان ہے، ہمارے ہاں اس کا ایک بڑا مقام ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تم اسے کیا سمجھتے ہو؟ تو فرمایا کہ کہنے لگے وہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اتنی دیر میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ پردے سے باہر آ کے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہہ کر فرمانے لگے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، لہذا تم بھی میری اتباع میں اب مسلمان ہو جاؤ۔ تو ان کی ضد اور عناد دیکھیے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا بدبخت انسان ہے، یہ تو بڑا احمق انسان ہے، ہم تو اسے بڑا سمجھدار سمجھتے تھے لیکن یہ بڑا ہی بے وقوف نکلا ہے۔ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے چند کلمات کو پڑھتا ہوں، وگرنہ اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا تو یہ یہود میرے پیچھے اتنا ظلم کر رہے تھے کہ یہ مجھے جادو کر کے انسان سے ہٹا کر گدھے کی شکل بنا دیتے۔ فرمایا کرتے تھے لولا اقول لہن کلمات لجعلتنی الیہود حمارا، کہ اگر میں کچھ کلمات نہ پڑھتا
مجھے اللہ نے میری حفاظت کی ہے، یہ مجھے انسان سے گدھا نہ بنا دیتے جادو کی وجہ سے۔ تو یہ یہود اور نصارہ جو ہیں یہ اتنے شدید مخالف ہو گئے عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقا کے، باوجود اس بات کے سمجھنے کہ یہ سچا پیغمبر ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ان میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو کوئی امانت دیں، کوئی چیز ان کے پاس رکھیں تو وہ بعین ہی وہی امانت واپس کر دیں گے، اور ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس کوئی چیز رکھیں تو وہ بالکل نہیں دیں گے، ہاں البتہ یہ کہ ان سے زبردستی لی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف بھی فرمائی، ان کی توصیف بھی فرمائی کہ کچھ لوگ ان میں سے اچھے بھی ہیں اور وہ نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، لیکن میرا ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی انکار کرے گا، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ کسی قبیلے سے اس کا تعلق ہو، لیکن اگر اس نے انکار کر دیا، اللہ کی توحید کا انکار کر دیا، پیغمبر کی صداقت کا انکار کر دیا، قرآن پر ایمان نہ لایا، تو فرمایا کہ اگر کسی بھی ضروریات دین میں سے انکار کر بیٹھا تو یاد رکھیں وہ دنیا کا بھی ناکام ترین انسان ہے اور آخرت کا بھی وہ ناکام ترین انسان ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات صاف بتا دی کہ یہ لوگ بالکل ماننے والے نہیں ہیں، آپ سچے پیغمبر ہیں، لیکن ان کے پیچھے اپنے آپ کو ضائع مت کیجیے۔ ہاں ان میں سے کچھ لوگ اچھے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لانے والے ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔